احدثک حدیثا سمعت من رسول اللہ، وہی حدیث آپ کو سناؤں گا جو میں ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنی۔ کہتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرنے لگتے ہیں، کہتے یہ وہ مقام ہے اللہ کے رسول اور میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول فرمانے لگے، اتنا کہہ کر ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے۔ سفیان الازدی تابعی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے، کہتے جب ان کو ہوش آیا پھر جہاں پر ہو رہے تھے پھر کہنے لگے میں آپ کو وہی حدیث بیان کروں گا جو اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ کہتے ہیں یہ کہہ کر دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ کہتے ہیں تیسری مرتبہ بھی یہی جملہ کہتے ہیں اور میں ذہنی اعتبار سے تیار رہتا ہوں کہ آپ بے ہوش ہو گئے، میں آپ کو گرنے نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں جب وہ بے ہوش ہونے لگے میں نے ان کو پکڑ لیا۔ کہتے ہیں بہت دیر بعد جب ان کو ہوش آیا اور وہ کافی نجات تھے اور وہ حدیث بیان کرتے، کون سی حدیث بیان کرتے؟ مشہور حدیث جو امام مسلم نے بھی نقل کی۔ کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے یہاں اللہ کے رسول میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، خالی اور اسی طرح سخی اور تیسرا کون ہے؟ مجاہد، غازی مجاہد۔ کہا ان 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ پھر پوری تفصیل کی حدیث بیان کی۔ کہتے روز قیامت اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تو نے قرآن کیوں پڑھا؟ یا تو عالم ہے، صحیح مسلم میں عالم کے الفاظ ہے، ترمذی کے اندر قاری کے الفاظ ہیں، وہاں بھی 3 اشخاص ہیں، یہاں بھی 3 اشخاص ہیں۔ تو نے علم کیوں سیکھا یا تو نے تلاوت کیوں سیکھی؟ وہ کہے گے اللہ تیری رضا کے خاطر۔ اللہ رب العالمین فرمائے قدم تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے کہ لوگ کہیں یہ بڑا عالم ہے یا لوگ کہیں یہ بڑا قاری ہے، تیرے قرآن کے چرچے ہو، تیرے علم کے حلقے کا چرچے ہو، تو نے صرف دکھاوے کے لیے کیا۔ اور فرمایا اسی طرح کہا جائے گا غازی سے تو نے اپنے جان کی بازی کیوں لگائی؟ وہ کہیں گے اللہ تیری رضا کے لیے۔ کہا جائے گا قدم تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے یہ کام کیا، لوگ کہے اللہ کا شجاع تو بڑا بہادر ہے، اپنی جان دینے سے بھی نہیں ڈرتا، تیری بہادری کی رضا کا چرچے ہو۔ تیسرا وہ شخص سخی ہے، تو نے کیوں خرچ کیا؟ اللہ تیری رضا کے لیے۔ کہا جائے گا قدم تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہے اللہ کا شجاع تو بہت ہی زیادہ سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے، تیرے سخاوت کے ہر جگہ چرچے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ 3 لوگ ہیں، ان سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، فصحب به النار، جہنم کی آگ انہی سے بھڑکائی جائے گی۔ جہنم کی آگ کی ابتدا جو ہوگی یہ 3 اشخاص سے ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے سفیان الاصفہانی کو جو تابعی ہے، امام ترمذی جسے نقل کرتے ہیں، اس تابعی کو لے کر آتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں اس حدیث کو سفیان الاصفہانی پھر حضرت امیر معاویہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں ہوتے ہیں، اب یہ شام کا سفر کرتے ہیں مدینہ سے اور وہاں جا کر حضرت امیر معاویہ کو یہ حدیث سناتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اپنے مذہب سے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا سنا دیا تم نے؟ امیر کو ہمارے آپ نے جو ہے نا بوس کے گھاٹ اتار دیا، اس کا سانس نہیں آ رہا۔ وہ میرا گاڑی نہیں کرتے تھے بلکہ واقعی قرآن تو ان پر ایسا اثر ہوا کرتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئے وہاں پہ۔ پھر لوگوں نے کہا لوگوں اس کو کیا انہوں نے بتا دیا جن کا سانس نہیں آ رہا۔ کافی دیر بعد وہ ان کو جب ہوش آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ 3 بڑے اعمال کرنے والے ان کا یہ حال ہے، ہمارا نہیں حال۔ کون کہتے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 3 بڑے اعمال کرنے والے ان سے جہنم کیا بھڑکائی جائے گی اگر ان کے اعمال جو ہے وہ اعمال ان کے ہو لیکن ان کی نیت ٹھیک نہ ہو۔ اعمال ہے نیت ٹھیک نہ ہو تو ان سے جہنم کیا بھڑکائی جائے گی۔ امیر معاویہ کہتے ہیں ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا۔ اس بات پر وہ بے ہوش ہوئے تھے، اس بات پر ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ تو قرآن اس کو پڑھیں، اس کو سمجھے، اس پر عمل کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کے حق میں یہ سفارش ہی بن کر آئے گا کہ آپ کے خلاف آئے گا۔ آپ کے حق میں کب سفارش ہی بنے گا؟ آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے عوامر کو بجا لاتے ہیں، اس میں نواہی مطلب جو چیزوں سے منع ہے آپ ان سے منع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کے خلاف کب آئے گا؟ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا ریاکاری کرتے ہیں، یا اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، یا آپ نے دوسری بزنس بنایا ہوا ہے تو فرمایا کہ یہ آپ کے خلاف آئے گا۔ تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ یہ قرآن آپ اس پر عمل کریں اپنے حق میں، یا ہم اس کو اپنے خلاف کل روز قیامت بولنے کے لیے اس کو اجازت دیں اور یہ کھڑا ہو ہمارے خلاف بولے۔ یہ ہمارے اوپر ہے۔ اور اسی طرح سعود الشریف امام کعبہ، آج کل امام کعبہ نے 4 سالوں سے استعفیٰ دے چکے ہیں، انہوں نے خطبہ دیا تھا اور اس خطبے کے اندر ایک تو خطبہ بڑا مشہور ہے سوشل میڈیا پر۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا لوگوں
بچا کے رکھنا. سراغ والا بیگ لے کر نہیں جانا قبر میں. پھر انہوں نے تشریح کی اس خطبے کے اندر، یوٹیوب پر آپ سرچ کریں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں یہ جو بیگ ہے نا اعمال سے بھر رہے ہو، اس میں سراغ ہونے نہیں دینا. اس میں سراغ ہونے دو گے یا آپ کے اعمال اس سے جو ہے گرتے چلے جائے گا، گھوڑا خالی ہو جائے گا، یہ تمہارا دل خالی ہو جائے گا. پھر وہ مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، والدین بوڑھے ہیں ان کی خدمت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ مساجد جو ہے آپ دیکھیں دن بہ دن خالی ہو رہے ہیں، بازار جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں فحاشی عام ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں نکاح کو مشکل کیا جا رہا ہے اور گناہ کو جو ہے آسان کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں رو رو کر کہتے ہیں کہ لوگوں بیگ کو تو تم بھر رہے ہو نمازیں پڑھ کر، عمرہ کر کر، حج کر کر، صدقہ، زکات، روزے، نوافل. کہا اس میں سراغ ہونے نہیں دیتا. کہا اس میں اگر سراغ ہو جائے گا جب تک تم قبر میں پہنچو گے اس وقت تک یہ خالی ہو جائے گا. کہا کہ اس میں سراغ ہونے کبھی نہیں دینا. اور یہ ان کا شیخ شعیب کا یہ خطبہ جمعہ یہ بہت معروف ہے، بہت ہی مشہور ہے کہ سراغ بیگ میں ہونے نہیں دینا. یہ سراغ آپ کے بیگ پہ کب ہوگا؟ چغلی خوری، غیبت اور والدین کی نافرمانی، لوگوں کے حقوق کی حق تلفی اور اللہ رب العالمین کے حقوق کی حق تلفی. آپ جہاں جہاں آپ دین میں کمزوری دکھائیں گے، دین کے خلاف چلیں گے تو وہ بیگ اس میں سراغ ہوگا اور وہ اس اعمال آپ کے ساتھ گرتے چلے جائیں گے. قبر تک پہنچنے میں وہ خالی ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں. کہا سراغ ہونے نہیں دینا. شیخ شعیب کہتے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں یہ کہتا ہوں اعمال تھوڑے کرو لیکن اخلاص کے ساتھ کرو. بڑے بڑے اعمال کرو گے لیکن اس میں بیگ میں سراغ کرو گے کوئی فائدہ نہیں. اپنے بیگ کی حفاظت کرو، اعمال تھوڑے کرو. پھر وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے رسول کی بھی یہ حدیث ہے اللہ رب العالمین کو وہی اعمال محبوب ہے جو تھوڑے ہو لیکن اس پر انسان جواب بیٹھ جاتا ہے. وہ نہیں کہ کبھی کبھار جذباتی ہو جائے، اعمال بڑے ہوں لیکن پھر اس پر عمل نہ کر سکے اور بعد میں اس کو ضائع کر دے. وہ کہتے ہیں اعمال کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اعمال کر کر اس کو بچا کے رکھنا یہ کمال ہے. جیسے استاد الحفاظ کہتے ہیں نا کہ حافظ ہونا کمال نہیں ہے، حافظ ہو کے اس کو یاد رکھنا یہ کمال ہے. اور اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ عالم بننا کمال نہیں ہے، عالم بن کر اس پر عمل کرنا یہ کمال ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں اللہ رب العالمین اس کے فائدے بتائیں. کیا فرمایا؟ آپ غور کریں. اللہ رب العالمین ایک جگہ پہ فرمایا کہ وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے. کس میں؟ اس قرآن میں. اور دوسرے جگہ پر کیا فرمایا؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ یہ شفا ہے لما فی الصدور، جو سینوں میں ان تمام امراض کے لیے شفا ہے. لما جو بھی ہے صدور سینوں میں. اب آپ کے سینے کے اندر چیسٹ انفیکشن ہے، اور پھر آپ کے سینے کے اندر دل ہے، آپ کے دل کے بال خراب ہے، آپ کے جو ہے نا شریانے بند ہے، آپ کا بائی پاس ہو رہا ہے، آپ کو جو ہے نا آپ کے دل جو ہے بے چین رہتا ہے، یہ سارے جتنے امراض ہیں اللہ نے فرمایا کہ تیرے لیے قرآن اپنے اتارا ہے وشفاء لما فی الصدور. قرآن پڑھ تیرے سینے کے ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی. سینے کے اندر جو دل ہے اس پہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، اس کے بال بند ہے، اس کے شریانے بند ہے اور بائی پاس کا مسئلہ ہے، یہ صحیح کام نہیں کرتا. کہا اس کے اندر سراغ ہے، فرمایا قرآن کو پڑھ اللہ رب العالمین تجھے شفا دے گا. قرآن کہہ رہا ہے. ایک تو اس کا ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں کہ آپ کے سینے کا یہ مسئلہ ہے، یہ میڈیسن لو، ٹھیک ہے علاج کرنا سنت ہے، لیکن ایک جو ہے اس کی دوا رب نے آسمان سے اتاری. کہا لوگوں وشفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا اس کے اندر علاج موجود ہے، شفا موجود ہے. اور دوسری جگہ پر کیا فرمایا؟ ان لوگوں کے لیے جو جن کو نیند نہیں آتی جب تک گولیاں نہ کھائے وہ سو نہیں سکتے، فرمایا اللہ بذکر اللہ، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو. فرمایا اللہ کا ذکر کرنے سے تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، تمہیں آرام آئے گا، تمہیں نیند آئے گی، تمہیں گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈپریشن میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بذکر اللہ، دل بے چین ہے، دل بے سکون ہے، نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، فرمایا کہ آپ جو ہے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. اور سب سے بڑا ذکر فرمایا واقعی الصلاۃ ذکری، ذکر تو نماز قائم کرو پہلے ذکر کے لیے. سب سے بڑا ذکر اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، 5 وقت نماز پڑھنا، سب سے بڑا ذکر. کہا موسیٰ میرے یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے
کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے ابھی دیر کا ورد کی تمام مدت اور دنیا پڑھتا جا چھڑتا جا جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا اور تیری منزل وہاں شروع ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا. فَإِنَّ مَنزِلَكَ آخِرُ آیَةٍ کہا تیری منزل وہاں شروع ہوگی جہاں پر تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا. کہا کہ پڑھتا جا چھڑتا جا پڑھتا جا چھڑتا جا. یہ قرآن ہے, یہ قرآن کی ویلیو ہے, یہ قرآن اللہ رب العالمین نے اس میں بڑے فائدے رکھے ہیں, بہت زیادہ فائدے اس کے اندر. تو ضرورت اس بات کی ہے قرآن کو پڑھیں اور اپنے اولادوں کو پڑھائیں. اب آپ دیکھیں پچھلے کچھ سال پہلے 2022 یا پھر کرونا میں 2020 کی بات ہے, سوراب سائیکل کا مالک کسی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ تھا. اب وہاں کے ڈاکٹروں نے سوشل میڈیا پہ تصویریں بنا کر بھیجے کہ یار یہ دیکھو یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, سوراب سائیکل جو سوراب کمپنی ہے بچپن سے ہم اس کمپنی کا نام سنتے ہوئے آ رہے ہیں, مضبوط سائیکل کہا یہ اس کا مالک ہے اور اس کے فیملی سے ہم نے اس کے بیٹوں سے ہم نے رابطہ کیا ہے, کوئی رسپانس نہیں دیتا. جب وہ فوت ہو گیا اس پر جب کفن انہوں نے چڑھایا تو اس کی تصویر کی, اس سے پہلے اس کی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر جو ہے انہوں نے بھیج دی. کہا کہ ہم نے اس کی فیملی سے بہت رابطہ کیا, بیٹوں سے, انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا اور اب دیکھو یہ فوت ہو چکا ہے اور اب بھی ہم رابطہ کریں آ کر بوڈی لے جاؤ, کوئی آ نہیں رہا. کیا ہم چاہتے ہیں اپنے اولادوں کی اسی تربیت کریں کہ جب ہم ہاسپٹلوں میں مرے ہوئے ہوں یا ہاسپٹل میں دھکے کھا رہے ہوں, بڑھاپے میں دھکے کھا رہے ہوں, یا ہم وہاں پر جو ہے ہمارا نام چینج ہو جائے, میت نام ہو جائے, ہمارے جسم کا نام تبدیل ہو جائے, ڈیڈ باڈی ہو جائے اور ہمارے بچے ان کو ذرہ برابر بھی بلانے پر بھی وہ نہ آئے. کیا ہم یہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو دور رکھنے کو رکھا ہوا ہے اپنے. آپ دیکھیں عبدالستار جی کتنا بڑا نام, جب یہ فوت ہوا تو اس کا ایک انٹرویو جو ہے اس کی جو زندگی کے اندر ایک انٹرویو دیا تھا وہ بڑا چھایا ہوا, آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا شاید سوشل میڈیا پہ بھی موجود. اس نے کہا کہ آپ عبدالستار جی صاحب آپ نے بڑی خدمت کی, بڑی بوڑیاں اٹھائی, کوئی ایک بوڑی اٹھاتے ہوئے آپ نے کبھی پریشانی اور حیرانی کا اظہار کیا ہو, کوئی یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا بالکل. پھر انہوں نے واقعہ بتایا, کہا کہ ایک بوڑی ہم لے کر آئے, پھر اس کو ہم نے غسل کیا, تکفین کی, پھر ہم اس کو ایمبولینس پہ ڈال کر اس کے گھر کے پاس لے کر گئے اور پھر جب ہم اس کو وہاں چھوڑنا چاہتے تھے کہا کہ دروازے پر جو جوان ہے اس نے کہا تھوڑا سا ٹھہرو اور اس بوڑی کو نہ اتارو. ہم نے کہا ٹھیک ہے. کہا وہ اندر گیا, تھوڑی دیر بعد آیا, تھیلا دیکھ لیا, کہا تھیلا دیا, کہا کہ آپ نے اس کو جو ہے سر خانے میں رکھا, آپ نے اس کو غسل دیا, آپ نے اس کی تکفین کی, یہ میں آپ کو تھیلا دے رہا ہوں, اس میں بہت پیسہ ہے, آپ نے جتنے اس کے اوپر خرچ کیے اس کے بعد جو بچیں گے وہ آپ اپنے میرے گھر پہ لگا دیں. کیا وہ جانے لگا میرے گھر, جوان ادھر تو آؤ, آپ کون ہو, آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہا میں اس کا بیٹا ہوں. کہا اگر آپ اس کے بیٹے آپ جان کام رہے ہو, کاغذ میں نے آپ کو پیسے پکڑا دیے, آپ یہ سارے کام کرو, جو پیسے کرنے کے ویلفیئر پہ لگاؤ, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کہا کیوں ٹائم نہیں ہے؟ اب آپ کا جنازہ پڑھ لے, اس کی تصویر میں شریک کو پھر چلے جانا. کہا نہیں, مجھے تو انگلینڈ جانا ہے, وہ میرے بزنس کا جو نا وہ تو ضروری لازمی میٹنگ ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا. کہا مجھے اتنی حیرت ہوئی, میں اب پورے رستے میں روتے ہوئے آئے کہ کیا یہ سب کہہ رہے, اس سے پہلے ہم اس کی تعریف کر رہے تھے کہ یہ بوڈی جو ہے کسی عام گھرانے کے لیے, بعد میں ہم اسی بوڈی پر ہم کہہ رہے تھے یار کتنا بچپن بوڈی ہے کہ اس نے پوری زندگی لگائی, جب ہم پوری اس اولاد پر لگائی جس اولاد کو اپنی بزنس کی فکر ہے, جس اولاد کو اپنی میٹنگ کی فکر ہے, جس اولاد کو اپنے کاروبار کی فکر ہے, لیکن اس اولاد کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ باپ کا جنازہ پڑھے اور باپ کے تدفین میں شریک ہو. کہا ہمیں بڑا افسوس ہوا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ایسے ہو کہ 3 دن تک سر کھانے میں رکھا جائے کہ بھائی بیٹا آ رہا ہے, وہ برطانیہ سے آ رہا ہے, وہ تو وہاں سے آ رہا ہے, فلائٹ نہیں مل رہی تھی, کل کی فلائٹ ملی, وہ پرسوں صبح پہنچ جائے گا. سر کھانے میں رکھو, گرمی ہے برف کا انتظام کرو, باڈی خراب نہ ہو جائے کیونکہ شاہ صاحب آ رہا ہے, اس کا بیٹا آ رہا ہے. اچھا جب آتا ہے وہ مسجد کے باہر کھڑا ہے, مسجد کے اندر بھی نہیں آتا, کیوں؟ اس لیے میں کیا کروں گا جنازے میں شریک ہو کر, مجھے تو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا. ایسے اولاد تیار کر رہے ہیں. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم لاوارثوں کی طرح ویلفیئر ان لوگوں کے ہتھے چڑھے اور وہ جیسے چاہے جہاں جگہ دے کے وہاں ہمیں تدبیر کر لے, جیسے چاہے ہمیں غسل دے لے, جیسے چاہے ہمارے جنازہ پڑھا لے. یا ہم اپنے اولادوں کو قرآن کے ساتھ ان کو جوڑیں, دین کے ساتھ جوڑیں, ان کا قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں تاکہ ہم مریں کم از کم ان کو پتا ہو کہ یار یہ باپ ہے,
اس کے لیے یہ حقوق ہے اور اتنے لوگوں کے اوپر قرض سے ان کی ادائیگی کر سکیں. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اس کا انتخاب میں اور آپ کریں گے. اس کا انتخاب مجھے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم کس طرح ہمیں لے جائیں. تو یہ قرآن اس کی بڑی اہمیت ہے. قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں, قرآن کے ساتھ اپنے اولادوں کو جوڑیں. مساجد دیکھیں آپ بالکل بیدار ہو رہے ہیں اور یہاں پر مساجد کے اندر آپ کو پہلے کی طرح جو ہے نمازی نظر نہیں آئیں گے, پہلے کی طرح آپ کو روزے رکھنے والے مومن نظر نہیں آئیں گے, پہلے کی طرح ایمان والے مضبوط لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ وقت ہے, یہ فتنوں کا دور ہے. جتنا آپ اپنے اولادوں کو دین کی طرف مسجد کے ساتھ قرآن کے ساتھ آپ جوڑیں گے, علماء کے ساتھ جوڑیں گے, اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے کہا ہے, جو آپ نے سنا ہے, اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا لهذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. کسی بھائی کے کچھ سوالات ہیں؟ اچھا پہلے دعا کرا اس کے بعد جس کو جانا چلے جائے. سر سوال سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میں نے 4 دن باقی, اگر آپ کے پاس اثر میں ٹائم ہے تو 15-15 منٹ کے ہے نا 10 دے دیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو. 4 دن باقی ہیں, 4 دن میں تو آپ اعلان کر دینا بھائی ہر اثر کے بعد انشاءاللہ یہ جو باقی 3-4 دن ہیں تو 10-15 منٹ انشاءاللہ اعتکاف والے بھائی بھی بیٹھے ہیں, تھوڑا سا بات نصیحت کریں کہ تو باقی جو نمازی ہیں اور دیگر اب آپ وہ بھی آئیں انشاءاللہ. تو اثر کے بعد انشاءاللہ بالکل مختصر سا 10-15 منٹ کا آواز کریں گے انشاءاللہ. اور جس طرح کچھ دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے مرحوم عقیل بھائی اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے, اور دیگر جتنے بھی ساتھی ہیں ایمان کی حالت میں فوت ہوئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے, جو ایمان کی حالت میں توحید کے فوت ہوئے اللہ سب کی بخشش فرمائے. اور جس طرح شاذ مرحوم کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں, ایک جمالو چاچا ہیں, وہ سب سے پرانے ساتھی تھے. جمالو چاچا کہہ رہے ہیں بہت پرانے ہیں, بیمار ہیں, وہ نہیں فوت ہو گئے. اللہ رب العالمین جمالو چاچا ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی جو دوائی کی جو زندہ ہے ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جتنے لوگ بھی پریشان ہیں ان کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ کی پریشانیاں دور فرمائے. اور جو لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں جن کو اچھے رشتے نہیں مل رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو اچھے رشتے عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس کو خیر فرمائے. یہ ہمارے حافظ حسن صاحب ان کی والدہ بھی بیمار رہتی ہیں, پچھلے سال آپریشن بھی ہوا ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے. اوپر احتکاف میں کچھ لیڈیز ہیں اور اسی طریقے سے کیا کاٹا ہوا ہے لیڈیز کی بات. ٹھیک ہے, احتکاف میں بہت اچھی ٹیم کیا, بہت اچھی بات. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو صحت شکایت عاملہ عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین ان کو مرحومین کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہمارے اعمال کو اپنے بات پر قبول و منظور فرمائے. اور مرحوم گوہر بھائی اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. گوہر بھائی ہے شاہد بھائی یہ چلے گئے, شاہد بھائی فوت ہوئے جی, اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. شاہد بھائی جو انتظامیہ میں سے فوت ہوئے اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. جتنے بھی جن کے نام ہمارے ذہن میں نہیں آ رہے اللہ رب العالمین سب کی مغفرت فرمائے. جو بھی ایمان کی حالت میں عقیدہ توحید پر فوت ہوا ہے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. جو ہمیں یاد ہے جو ہمیں یاد نہیں ہے سب کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے جہنم کی آگ سے بچائے. بیماروں کے لیے دعا کریں. اشرف بھائی وہ بیمار ہے ان کے لیے دعا کریں اللہ کو شفا عطا فرمائے. شوگر بھی ہے اور پاؤں کا زخم بھی ہے, اللہ رب العالمین جلد سے جلد کو صحت شفا عطا فرمائے. شہباز بھائی اور اسی طرح کاشف قریشی, حبیب اللہ خان, ہدایت اللہ, عامر بھائی یہ سب بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں کو شفا عطا فرمائے. جی منظور اور علیشہ یہ بھی بیمار ہے. اس طرح عبداللہ کی والدہ اور کاشف بھائی, شہباز, اشرف ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے.
جی دعا کریں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا مقرب لما بعثت ولا مباعد لما قربت. اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری عورتوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری بچیوں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم میں جس کو زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ, جس کو موت دے ایمان کی حالت میں موت دے. اے اللہ جتنے بھی ایمان کی حالت میں فوت ہوئے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ان کی لواحقین کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اے اللہ جن کے ہم نے نام لیے ہیں اور کچھ نام جو رہتے ہیں جس طرح یوسف بھائی ہے اور دیگر ہمارے کچھ دوست احباب ہیں, ناصر بھائی, دیگر جتنے بھی ہیں اے اللہ جن کے نام ہم لے رہے ہیں اور جن کے نام ہم نہیں لے سکتے ٹائم کی قلت کی وجہ سے, اللہ ان تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت سے شفایت عطا فرما. ان میں سے جو فوت ہوئے ہیں اللہ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ لڑکوں اور لڑکیوں کو اچھے رشتے عطا فرما. اے اللہ کو اچھے خاندانوں سے ملا دے. اے اللہ ان کی جائز خواہشات کی تکمیل فرما دے. اے اللہ والدین جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے اے اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما. اے اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ جتنے بھی والدین پریشان ہیں اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ ان کے اولادوں کو فرما بردار بنا. اے اللہ ان کے اولادوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ملک کے حالات ٹھیک ہیں اے اللہ اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو حفاظت فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہے اے اللہ تمام مسلمانوں کی کلمہ گو مسلمان ہے, نماز پڑھنے والے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر جگہ یہ یہود و نصارہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے پیچھے تلے ہوئے ہیں اے اللہ مسلمانوں کو ان کی شر سے محفوظ فرما. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما. اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما. اے اللہ جہاں بھی کمزور مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ غزہ و فلسطین اور دیگر جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ظالموں کو ان کے جو ہے ٹھکانے تک جس کا وہ حقدار ہے وہاں تک ان کو پہنچا دے. اے اللہ ان کو یا تو ہدایت عطا فرما یا اللہ ان کو یا تو جہنم کا ایندھن بنا دے. اے اللہ مسلمانوں پر اتنے بڑا ظلم کیا ہے اے اللہ ان کے ظلم اور جبر سے مسلمانوں کو حفاظت فرما. جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہیں اللہ ان کی جو ہے حفاظت فرما. ان کو ان کے ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ ان کے لیے اپنے طرف سے کوئی مددگار بھیج ان کی مدد فرما. اے اللہ جتنے بھی ہمارے بھائی یہاں پر انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اے اللہ ہم سب کے دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ ہماری تلاویوں کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹے موٹے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ حفاظ کلام نے قرآن سنایا ہے اے اللہ اس قرآن کو ان کی سینوں میں محفوظ فرما اور یہ اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس قرآن کو سمجھنے کی اس کے فہم اس کے علوم کو حاصل کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما اور اس سے یہ دوسروں کو فیضیاب کرنے والے ہوں. اے اللہ ان کو اس قرآن کا عالم بنا, اس قرآن پر ان کو عمل کرنے والا بنا. ان کے ہاتھوں سے مستقبل میں بڑے حفاظ بڑے علماء تیار ہو. اے اللہ جو منتظمین ہیں اے اللہ ان کی محنت اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جنہوں نے یہ پوری محفل سجائی ہے اور یہ سارے انتظامات کیے ہیں اور آگے بھی انتظامات جو کریں گے اے اللہ ان کو ہمت عطا فرما. ان کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ منتظمین میں چاہے کوئی جوان ہو چاہے کوئی بوڑھا ہو چاہے کوئی بچہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اے اللہ ان سب کے ان اعمال کو ان کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ جنہوں نے اس مسجد کی آبادی کے لیے محنت کی ہے اللہ ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ان کے اولادوں کو نیک سہارے بنا دے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور مرنے کے بعد ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ اس مساجد یہ مسجد اور دیگر جتنے بھی مساجد ہیں یہ سارے اللہ کے گھر ہیں اللہ ان کو آباد
کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ان مساجد کے ذریعے عقیدہ توحید بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، ان مساجد کے ذریعے شرک اور بدعات کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام مسلمان جہاں جہاں وہ پٹ رہے ہیں کافروں کے ہاتھ، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں ليلة القدر کو پانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں اس دنیا میں جو ہے موت کی سکرات سے محفوظ عطا فرما، اللہ موت کی سختیوں سے محفوظ عطا فرما، اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، اللہ قبر کی فتنوں سے محفوظ فرما، قبر کی آزمائشوں سے محفوظ فرما، اللہ روز قیامت روز محشر کی گھبراہٹ سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے اولادوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جن کی بیویاں نافرمان ہیں اللہ ان کو ان کے شوہر کے فرمانبردار بنا، اور جو عورتیں اپنے شوہروں سے پریشان ہیں اللہ ان کے شوہروں کو ہدایت عطا فرما کہ وہ اپنی بیویوں کو حقوق ادا کر سکے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم اصل سوال کروں، سوال یہ ہے، یہ جو ہم مٹھائیاں بانٹتے ہیں کچھ لوگ اس کو بدعت بولتے ہیں، اس بارے میں ذرا بتا دیجیے، پریشان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے سوال کیا، اچھا سوال کیا ہے کہ تو تکمیل قرآن کے موقع پر مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، بعض لوگ تو اس میں اصلاح تفریق کرتے ہیں کہ وہ تکمیل کا حصہ سمجھتے ہیں، تکمیل کا حصہ سمجھتے ہیں، اور وہ اس کے بغیر قرآن کی تکمیل کو جو ہے تکمیل سمجھتے ہی نہیں، مٹھائی کے بغیر یہ تکمیل نہیں ہو سکتی، اور وہ اس کو سنت سمجھتے ہیں، تو یقیناً یہ بدعت ہے۔ لیکن اگر اس کو سنت نہ سمجھا جائے بلکہ سنت سے ہٹ کر اپنی خوشی کے طور پر کیا جائے تو پھر کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے عبداللہ بن عباس، کتنے بڑے صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سورہ بقرہ کی تکمیل کی، پورے قرآن کی نہیں، سورہ بقرہ کی تکمیل کی، اور سورہ بقرہ کی تکمیل پر انہوں نے گائے ذبح کرائی۔ کیا ذبح کیا؟ گائے، مٹھائی نہیں، مٹھائی تو بہت چھوٹی چیز ہوگی، اور انہوں نے گائے ذبح کر کے لوگوں کو دی خوشی میں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ عمل دیگر صحابہ کرام موجود تھے، عبداللہ بن مسعود اتنے بڑے مفتی صحابہ میں، اور دیگر ابی بن کعب، حضرت علی، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام، تو بہرحال کسی نے کوئی اس پر حکم نہیں لگایا۔ تو جس طرح انہوں نے سورہ بقرہ کی تکمیل پر اپنے خوشی سے سنت سمجھ کر خوشی سے کہ میں نے اس کی تکمیل کی، ایک بڑی سنت کی، تو انہوں نے گائے ذبح کی کر کے تقسیم کیا، اس کا گوشت بانٹا۔ تو اسی بنا پر جو ہے اگر قرآن کی تکمیل کے موقع پر کوئی جانور ذبح کر کر اس کا گوشت تقسیم کرنا چاہتا ہے، یا کوئی لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، یا کوئی مٹھائی تقسیم کرنا چاہتا ہے، سنت نہیں بلکہ اپنی خواہش سے، چاہے پڑھنے والے ہوں وہ اپنی طرف سے کریں یا انتظامیہ وہ اپنی طرف سے کریں، تو پھر اس کی گنجائش نہیں آتی، یہ جائز ہے۔ اس وقت یہ ناجائز ہوگا جب اس کو سنت سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال یہ ہے قاری صاحب، فرض نماز ہو رہی ہے، اس کے بعد سلام پہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد اذکار کرنا زیادہ ضروری ہے یا درس سننا زیادہ ضروری ہے؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ جیسے پڑھ نماز ہونا ہے، پڑھ نماز کے بعد اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، ٹھیک ہے۔ اب پڑھ نماز کے بعد اذکار کرنا زیادہ ضروری ہے یا درس سننا زیادہ ضروری ہے؟ لیکن سلام پھیرتے کرتے درس چالو ہو جاتا ہے، اذکار کرنے سے سمجھ گئے؟ ہاں، سلام پھیرتے ہی اذکار سے پہلے حدیث بھی بتائی جا رہی ہے کہ حدیث۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بھی افراط تفریق نہیں ہونا چاہیے، اس میں اس کے مطابق 4 احادیث موجود ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے بہترین ہدایت وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، سب سے بہترین رستہ بھی وہی ہے۔ اور فرض نماز کے بعد جو ہے وہ اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اب اس اذکار میں جو آیت الکرسی ہے اس کی کتنی فضیلت ہمیں بتائی، فرمایا کہ من قرأ آیت، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھے گا تو یہ آیت الکرسی کا پڑھنا اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے فرمایا موت کے سوا کوئی بھی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، صرف ایک آیت الکرسی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ایسی حدیث موجود ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سلام بیٹھتے ہی درس کیا ہے۔ ایک حدیث سے
بخاری کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد فوراً آپ نے فرض نماز پڑھا کر آپ نے نا سلام پھیرا اور آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے درس دیا. فرمایا کون ہے؟ فرمایا میں سے بعض ایسے ہیں جو رات کو مومن ہوئے اور بعض ایسے جو کافر ہوئے. کہا مومن وہ ہوئے ہیں جنہوں نے کہا رات کو بارش ہوئی اللہ کے حکم سے, کافر وہ ہوئے جنہوں نے کہا رات کو بارش ہوئی ہے پھر ہمیں ستارے کی وجہ سے. تو آپ نے فوراً سلام پھیرنے کے بعد آپ نے درس دیا. اور اسی طریقے سے فجر کی نماز میں آپ نے سلام پھیرا. دوسری حدیث ابن حبان کے اندر آپ نے کہا کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو میرے پیچھے قرات کرتا ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ بھی نہ پڑھو, صرف میرے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو, فاتحہ کے علاوہ کوئی قرات نہ کرو. یہ دوسری حدیث. اور اسی طریقے سے تیسری حدیث آپ نے سلام پھیر کر جامع ترمذی کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ اے متکلم, کہاں ہے وہ شخص جو میرے پیچھے پڑھ رہا تھا وہ. تو صحابی ڈر گیا. جب 3 مرتبہ آپ نے یہ بات دہرائی اس نے کہا رسول اللہ بیٹا. تو آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے ہیں کہ ان کلمات کو وہ لے کر جا رہے تھے اور سبقت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. 30 سے زائد فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سبقت کر رہے تھے ان کلمات کو میں پہنچاؤں. اور کلمات کون سے تھے؟ رکوع کے بعد صحابی نے پڑھا تھا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. لیکن یہ کلمات کی فضیلت ہے, بلند آواز سے پڑھنے کی فضیلت نہیں ہے. یہ بات بھی آپ سمجھیے گا, کلمات کی فضیلت ہے, بلند آواز سے پڑھنے کی فضیلت نہیں ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آپ نے سلام پھیرتے ہی آپ نے جو ہے صحابہ کرام سے بعض اوقات گفتگو کی ہے, بعض اوقات ضرورت پڑنے پر آپ نے واز کیا ہے. اور چھوٹی حدیث صحیح ابن حبان کی کیس والی فجر کی نماز, فجر کی نماز آپ نے سلام پھیرا. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ سنتیں پڑھ رہے. آپ نے پڑھا 4 رکعت فرض ہوئے. صحابی نے جب سلام پھیرا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ 4 رکعت فرض نہیں تھے, 2 رکعت ہی پڑھتے. کہا تو پھر آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ 2 رکعت تو میرے پیچھے پڑھ چکے تھے. کہا یا رسول اللہ میں نے 2 سنتیں جو تھی فجر کے فرض سے پہلے وہ رہ گئی تھی, آپ نے خاموشی اختیار کی. تو یعنی یہ 4 حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو سلام پھیرنے کے بعد فوراً واز نصیحت کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بات لوگوں کے درمیان اجاگر کرنا کہ درس کی اہمیت زیادہ ہے اور اذکار کی اہمیت کم ہے, تو اس سے لوگوں کے نزدیک اذکار کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واز کرتے تھے. تو واز کے دوران جو بیٹھے ہوئے ہیں تو اذکار بھی تو کر سکتے ہیں نا, اذکار کر سکتے ہیں. تو اس کو بیان کرنے کا تھوڑا سا بس انداز وہ ٹھیک ہونا چاہیے. ایک کی اہمیت کو بیان کر کر دوسرے کی اہمیت کو ختم کریں, یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے. بھائی کا سوال ہے, یہ جو بال ہے سفید, یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے اندر ہے نا اس کو کلر نہیں کرنا چاہیے, اس کو ایسے ہی رہنے دینا چاہیے, یہ حدیث ہے. بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ رمضان مبارک میں کلر نہیں کرنا چاہیے, داڑھی کے بال ہو گئے یا سر کے بال ہو گئے, تو یہ جو سفید بال ہے اس کو کلر نہیں کرنا چاہیے, رمضان میں ایسے رہنے دیں. دیکھیں رمضان ہو گئے رمضان ہو, اس کی تو کوئی تخصیص کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. البتہ فتح مکہ والے ابو قحافہ کو جو لایا گیا نا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں اللہ کے رسول کے قریب تھے, ٹھیک ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کتنے بوڑھے ہوں گے, تو اسی عمر میں نا کہ عموماً بال کیا ہو جاتے ہیں, سفید ہونا چاہیے. جب ان کو لایا گیا تو ان کے بال سارے سفید تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیا کر بنا کے لے کر آئیے. کہا کہ ابو قحافہ اس کو تبدیل کرے, شیخت نہیں غیر هذا الشيء, اس کو بڑھاپے کو تبدیل کرو, واجتنبوا السواد, بلیک کالا کلر سے بچانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو پسند کرتے تھے کہ سیاہ کلر کے علاوہ کوئی بھی کلر ہو اس کو لگایا جائے, چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو, اس کی تخصیص کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص اپنے بالوں کو رنگتا نہیں ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا, یہ مستحب عمل ہے. یاد رکھیے گا یہ کیا ہے, مستحب عمل ہے. اچھا ایک مستحب عمل کی حدیث بیان کی جاتی ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں, ایسے لوگ سنتے ہوئے آ رہے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین کو سفید بال پسند ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سفید تھے. اگر ایسا ہوتا نبی علیہ السلام کی گنتی کے سفید بال نہیں ہوتے. یہ حدیث صحیح ہے, یہ مستحب احمد کی روایت صحیح ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ بار بار آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, وہ نہیں رکھتے تم رنگو. ابو قحافہ کو کہا کہ آپ اس کو رنگو. حضرت ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر اپنے بال کو کس حالت میں لے کر آؤ, ان کو کہو کہ سیاہ کا رنگ نہ لگے باقی اس کو رنگ دے. تو رنگنا افضل ہے, مستحب ہے, چاہے رمضان ہو غیر رمضان ہو. رمضان میں نہ رنگے اس کی کوئی دلیل میرے علم میں تو نہیں ہے, نہ
آپ تک سنیے نہ پڑھیے نہ ہو. وہ سفید بال والا بنی اسرائیل کی روایت بار بار پیش کی جاتی ہے کہ سفید بال والا نا جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا داڑھی والا بنی اسرائیل کے لوگوں کو میں بتا دوں بنی اسرائیل کی روایت مانتے ہیں. بنی اسرائیل میں دیکھیں 4 قسم کی روایات ہیں. ایک روایت وہ ہے جس کی آپ کو شریعت نے اجازت دی کہ آپ ان پر عمل کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا, وہ ان کے لیے بھی حلال تھا, وہ ہمارے لیے بھی حلال تھا. جس طریقے سے مثال اس کی مثال یہ ہے کہ وہ 10 کا روزہ رکھتے تھے نا, اللہ کے رسول نے کہا کہ کیوں رکھتے, کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دن فرعون سے نجات دی, کہا تو ہم بھی رکھیں گے. تو کچھ وہ اعمال ہیں شریعت نے ان کے ان اعمال کو ہمیں کرنے کی اجازت دی ہے, کچھ ان کے وہ معاملات ہیں شریعت نے ہمیں ان کو کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی کے معاملے میں واضح حدیث ہے کہ اس کو رنگ دے, اس کو رنگ دے, تو رنگنا ہی افضل ہے. تو اس میں بنی اسرائیل کے اعمال پر جو ہے وہ ہم عمل نہیں کریں گے. غلط کرتے ہیں, کالے سے بالکل منع ہے. اس طرح وہ سوال آپ نے بالخصوص سے مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا رنگ دو, خالص کالا رنگ نہیں لگا. نہیں غلط ہے, ہاں رات گرم کریں. یاد رکھیے جس طرح ریشم ہے نا, ریشم آپ نے ریشم سے منع کیا, لیکن ایک صحابی رسول ہے 3 انگلیوں کے برابر, بعض 4 انگلیوں کے برابر ریشم تھا, تو آپ نے اس کی اجازت دی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالص ریشم نہیں ہوا. تو اسی طرح مشترک و سوال خالص بلیک کلر کا رنگنا یہ منع ہے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی کلر ہے براؤن اور ڈارک براؤن اور جو بھی ہو وہ سب جائز ہے, لیکن یہ منع ہے. اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمیں شریعت جو عطا کیا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے یہ ملت ہے, ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام. اور اسی وجہ سے قرآن میں بار بار اللہ رب العالمین نے فرمایا واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی تم پیروی کرو. اور ابراہیم علیہ السلام کو ہی اللہ نے حکم کیا تھا کہ آپ داڑھی چھوڑیں, ٹھیک ہے. 21 ایسی روایتیں ہیں جن سے یہ ملتا ہے مختلف الفاظ, سب کا معنی یہ ایک ہی ہے کہ داڑھی کو معاف کرو, داڑھی کو چھوڑو, ٹھیک ہے. اب انسان کے اپنے اوپر ہے کہ کہاں تک اس داڑھی کو سنبھال سکتا ہے. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ داڑھی کو معاف کرنا ہے, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں داڑھی کو سنبھالنا بھی ہے, اس کو کنگھی کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشبو لگاتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تیل لگاتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے سے بچتے تھے, بچا رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. صرف داڑھی کو چھوڑ دینا تو ہمیں یاد ہے, داڑھی کی صفائی, داڑھی کو خوشبو لگانا, داڑھی کو رنگنا, داڑھی کا خیال رکھنا, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. تو پھر آپ کو پتہ ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, تو تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنے تم استطاعت رکھتے ہو. بندہ دیکھے کہ اگر اس کا داڑھی بہت زیادہ ہلکے سے نیچے جا رہا ہے تو اس کے لیے پریشانی کا سبب ہے, اس پر علماء کے فتاوے موجود ہے کہ وہ چاہے اس کے لیے اٹھنے بیٹھنے میں یا وہ غسل خانے میں واش روم میں اس کے لیے مشکل بن رہی ہے, تو وہ علماء سے پوچھ کر اس قدر اس کے اندر گنجائش نکل آتی ہے. لیکن بالکل داڑھی کو 1 فٹ سے زیادہ آگے چھوڑنے نہیں دینا تو یہ بالکل ہی غلط ہے. آپ دیکھیں نا قرآن کے اندر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نے ہارون نے کیا کہا کہ میرے بھائی میری داڑھی کو مت پکڑے, تو مجھے بتایا کہ وہ داڑھی سے پکڑا تو قابو ہو گیا. 1 فٹ کی اگر داڑھی ہو تو بندہ قابو ہوگا, تو اس کا مطلب کہ داڑھی بڑی تھی نا. یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کی بھائی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی وسلم کی داڑھی کے بارے میں آتے ہیں سینے تک آپ کی داڑھی مبارک تھی. تو ہر بندہ وہ دیکھتا ہے, خود دیکھے کہ وہ کتنا اس کا خیال رکھ سکتا ہے اور کتنا اس کا لحاظ رکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. باقی افراد تفریح غلوب میں جو ہے اس کے اوپر جھگڑے یا ضد بازی کے اندر, ٹھیک ہے نا, جو اس کا خیال بھی رکھنا ہے لیکن ضد ہے لوگوں کو دکھانا, تو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے. اسلام میں بالکل آسان راستے بتائے. کیا فرمایا؟ سفر میں چھوڑ دو روزہ, کہا کہ مریض ہو نہیں رکھ سکتے بعد میں رکھو, خریدے تو میں نے جان رکھا. عورتیں بیمار ہیں, فرمایا کہ وہ ٹھیک ہوگی تو پھر وہ رکھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فدیہ دے سکتے تو فدیہ دے سکتے. اسلام میں ہمیں معتدل راستہ بتایا ہر جگہ, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں اللہ آسانی چاہتے ہیں مشکل نہیں چاہتا, اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں. آسانیاں پیدا کریں, آسانیاں ٹھیک. جزاک اللہ خیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علیکم.